پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہم مراجع کو خمس کیوں دیں، یہ بھی ایک اعتراض ہے، ہم خود کیوں نہ دے دیں؟ میں کہتا ہوں کر لیجئے آپ یہ تجربہ خود دینے کا، اور آج سے آپ چند ایک افراد ہی کو کہہ دیجیے کہ جناب ہر شخص اپنی ثوابدید کے مطابق خمس جہاں چاہے اپنی ناقص عقل کو استعمال کرے اور خمس کو خرچ کرے. یعنی میں تنزیہ یہ بات کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات ابھی مولانا محترم مجھے ملے تھے، وہ کہتے ہیں ابھی آپ نے زمینوں کا تذکرہ کیا تھا کہ امام نے زمینوں پہ معاف کیا ہے، تو کہیں یہ تاثر نہ ہو کہ لوگ سوچیں گے ہمارے جو خالی پلاٹ اور زمین پڑی اس پر معاف ہے. نہیں، اس زمانے مال انفال کی بات ہو رہی تھی جب بغیر جنگ کے مال ہاتھ آیا ہوا تھا، اس مخصوص زمانے کی بات تھی جو میں بار بار کہہ رہا تھا. ایسا نہ ہو کہ اس پہ اطلاق کرنے لگے. تو ہم کیوں نہ دیں؟ تو میں نے آپ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تجربہ کر لیجیے، یہ نہیں کہ آپ واقعی ایسا کرنا شروع کر دیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مراجع جو ہیں وہ غیبت امام میں بھی خمس دینے اور جمع کرنے کو ویسے ہی قائل ہیں کہ جمع بھی ویسے ہی کیا جائے گا جیسے ائمہ معصومین کے دور میں ہوا کرتا تھا، اور خرچ بھی وہیں پر کیا جائے گا جیسے کہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا. اور کیونکہ مجتہدین کے پاس ائمہ کی ولایت اور نیابت ثابت ہے، جیسے کہ بھی آگے چل کر وہی جمع کریں گے، وہی اپنے وکلا کے ذریعے اور ان تمام مصارف میں ان کو خرچ کریں گے کہ جہاں پر خرچ سے امام راضی ہوں گے، اس بات کا یقین ہوتا. تو مجتہد عالم کی دیکھیے تقلید اسی وجہ سے تو کی جاتی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے واقفیت رکھتا ہے کہ امام دین کے تمام شعبے، مصلحتیں، تبلیغات کہاں ان کی تبلیغات میں سب سے زیادہ واقف ہے، کہ وہ جانتا ہے کہاں اس کو خرچ کرنا چاہیے تاکہ آپ بری الذمہ ہو سکیں کہ آپ نے قرآن و حدیث کو سمجھنے والے سب سے بہترین آدمی کو کے حوالے اپنے پیسے کو کر دیا. اب آپ کو اطمینان ہوگا کہ آپ خود اگر ہر عام آدمی بھی اگر پیسے کو خرچ کرنے لگے گا تو کیا اس کو اطمینان ہوگا؟ مثلا بعض لوگ کہیں گے بھائی مصلحتاً یہ جو مہندی کی تقریب ہمارے گھر میں ہو رہی ہے، اتنے سارے مہمان آئیں گے، ہماری بڑی بے عزتی ہے، مومن کو بے عزتی سے بچانا یہ بھی ضروری ہے. تو اب سہم امام جو پتہ چلا مہندی کی تقریب پہ خرچ کیا جا رہا ہے. فاسق و فاجر جو طریقہ کار ہیں، فسق و فجور والے، وہ اس مہندی میں اور اسی میں مال امام خرچ ہو رہا ہے. بہت سے افراد کہیں گے بھائی ورزش بھی تو اسلامی حکم ہے، تو ہم فلاں جو ہے وہ ورزش کا جو ادارہ ہے وہ اس میں کھول رہے ہیں. ہم کرکٹ میچ جو ہے وہ اس پیسے سے کریں، کرکٹ میچ میں ورزش ہوتی ہے، ورزش عین اسلامی چیز ہے، لہذا سہم امام سے یہ والے سارے کام ہوں گے. ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جو کرکٹ میچ کرایا گیا تھا میں اس سے بھی واقف ہوں. ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کرکٹ کا نائٹ میچ تک کروایا گیا، اور یہ بعض اوقات اس طرح سے ہوتی ہیں چیزیں. تو مراجع زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خمس کے سلسلے میں بدعنوانیوں کو روکنے کے لیے باقاعدہ رسید کا سلسلہ شروع کیا کہ جب تک آپ کے پاس کے یا نجف کے مین آفس کی رسید نہیں ہوگی جب تک خمس کاؤنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک انتظامی اس پہ ایک بحث ہے کہ اس میں کوئی موضوعیت شرعی ہے یا نہیں، اور کیا یہ انتظامی حکم کے اعتبار سے، لیکن بہرحال یہ بات کہی گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ خمس کاؤنٹ نہیں ہوگا. آقا سیستانی نے بھی کہا اور دیگر علماء اور مراجع بھی یہی بات جو ہے وہ کہتے آ رہے ہیں. تو بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ رسید اگر کوئی نہ دے تو آپ رسید کا اصرار کریں، ورنہ آپ کو خمس دوبارہ نکالنا پڑے گا، اس سے پیسے واپس مانگیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ رسید کا ایسا ہے کہ خود ہمارے مولانا غلام علی وزیری بھی کہتے ہیں کہ بعض اوقات 10 روپے کی رسید ہوتی ہے لیکن اس تک بھجوانے کے لیے ہمیں 50 روپے پوسٹیج کے خرچ کرنے پڑ جاتے ہیں، اور اس نے 10 روپے دیے تھے. تو بہرحال لیکن یہ رسید کا سسٹم ایسا ہے. کچھ صاحبان نے کہا کہ جناب یہ جو ہمارے گھروں کی دال، چینی، پتی، حتیٰ کہ بیویوں کی بچی ہوئی جو لپسٹک ہوتی ہے اس تک کے اوپر یہ سب ہضم کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کے اعتراضات ہیں. دیکھیے باقاعدہ کتابوں کے اندر یہ بات کہی گئی، دیکھیں لیفٹ پہ کتاب کا حوالہ ہے، اس کو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا. اب تمام مجتہدین کے فتوے جمع کیجئے فرماتے ہیں، اور مساجد کی سیر کیجئے جہاں ان اشیاء کی ایک طویل فہرست آویزہ نظر آئے گی جن پر خمس واجب الادا قرار دیا گیا ہے. ان میں آٹا، گھی، دھنیا، مرچیں، ہلدی، لپسٹک، پاؤڈر، غرض کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی گئی جس پر خمس واجب الادا نہ ہو. مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہاتھ آئے لے اڑو، یہ الفاظ استعمال کیے گئے. اچھا، اب میں یہ کہتا ہوں ایک آپ سے کہ جو مراجع اتنا بڑا خمس کا ایک عالمی سسٹم چلا رہے ہیں، چلیں وہ لاکھ حب دنیا، اگر ہم آپ کی بات معاذ اللہ مان بھی لیں، حب دنیا کے اسیر ہیں، حریص ہیں، یہ سب کچھ ہوں گے لیکن بے وقوف ہرگز نہیں ہوں گے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ دال، چینی، دھنیا اور ان تمام چیزیں اور بیوی کی بچی ہوئی لپسٹک اس کو تو خمس میں مانگ رہے ہیں، لیکن بڑی بڑی جو خمس کے لیے چیزیں ان میں سے انہوں نے خمس معاف کر رکھا. جو روایت میں مثلا مہر، عام سی بھی اب کوئی لڑکی ہوتی ہے تو 1-1 لاکھ روپے، کئی لاکھ روپے اس کا مہر ہوتا ہے. اگر یہ کہیں کہ بھائی مہر ادا کرنا واجب ہے، جب مہر اس کے پاس آئے گا تو اس کا خمس نکالے،
تو ایک ہی دن کے اندر کروڑوں اربوں روپے ان کے پاس جمع ہو جائیں گے. وہ بچی ہوئی لپسٹک اور یہ دھلیا دھنیا دال چینی اس کے اندر چکر میں نہیں لگے. اتنے بیوقوف تو نہیں ہونا چاہیے جو اتنا بڑا سسٹم چلا رہا ہو. مہر کی رقم، جبکہ روایت میں مہر کے اوپر خمس معاف ہے، لاکھوں میں ہوتا ہے. اچھا اسی طریقے سے دیات کی رقم، کوئی اگر کسی کو مار دے یا بچے کا اسقاط کروا دے، اس کی الگ دیت ہے. بعض اوقات ایک عاقل و بالغ کو 4 مہینے سے زیادہ کا اگر بچہ ہو اور وہ ایبورٹ کروا جائے تو پوری وہی دیت ہے جو عاقل و بالغ کی، یعنی 4 کلو سونے کے برابر. اب اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے اور یہ دیات کے پیسے اگر کسی کو ملے اور کہا جائے اس پر خمس دینا ہے تو ایک ہی دن میں کروڑوں اربوں روپے جمع ہو جائیں گے. لیکن نہیں، ہاتھ پاؤں بدے ہوئے. روایت میں بات آئی کہ دیات پر سے خمس معاف. سب سے بڑی بات کہوں، میراث پر سے خمس معاف ہے. عام سا بھی اگر کوئی گھر ہے لاکھوں اور کروڑوں کا، یہیں ہمارے جیسے شہروں میں اور پوری دنیا میں کروڑوں روپے کے گھر، وہ کہتے کہ بھائی جو میراث میں جو چیزیں ملے، پیسے ملے، ان کا بھی خمس دینا ہے تو ایک ہی دن میں کھربوں روپے کے پیسے جمع ہو جائیں. وہ اتنے بیوقوف تو نہیں ہونے چاہیے نا. تو وہ کیا ہے کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا خمس دو، اور بڑی بڑی چیزوں پر خمس معاف کر رکھا. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کے اندر سازشی اعتبار سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان چیزوں پر معاف کیا ہوا ہے، لیکن آپ اپنی سازش کے تحت لوگوں کو مرجعیت سے کاٹنا چاہتے ہیں. آپ ان تمام تبلیغات کو رکتے دیکھنا چاہتے ہیں، نیست و نابود دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم یہی اعتراض کریں تو آپ کہیں گے کہ یہ اعتراض امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی جاتا ہے. بی بی شتیتا سے کتنا مشہور واقعہ ہے بی بی شتیتا کا. بی بی شتیتا سے امام معصوم نے خمس کو ریسیو کیا تھا. یہ بی بی شتیتا کا روضہ مبارک ہے اور یہاں پر کتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بی بی شتیتا کا اصل ذکر جو آپ سے اگلی کلاس ہوگی کفن بیگ کے سلسلے میں، اس میں ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا. امام نے ان سے خمس میں کیا ریسیو کیا تھا؟ کپڑے کا ایک ٹکڑا اور 4 درہم. اتنی غریب تھی بی بی شتیتا کہ امام نے بعد میں الگ سے پیسے بھی ان کو بھجوائے تھے، لیکن وہ چیز ریسیو کی تھی. اور کیا کہا تھا؟ قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، واللہ لا یستحی من الحق. اللہ کو حق سے لینے میں کوئی شرم نہیں، اللہ حق بات کے سلسلے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. یعنی اگر تو یہ مجتہدین کو کوئی شرم نہیں، آپ ان پہ لاکھ طنز کرتے رہیں، لپسٹک کے جو ہے وہ آپ طنز کرتے رہیں، دھنیا پودینہ اور اس طرح کی چیزوں کی باتیں لے کر آتے رہیں کہ یہ جو چیز آئے لے اڑو، تو وہ معاذ اللہ یہ والا اعتراض امام موسیٰ کاظم پہ بھی جاتا. 4 درہم اور ایک کپڑے کا ایک ٹکڑا لیا تھا اس سے، کہ بعد میں امداد تک کرنی پڑ گئی تھی، لیکن امام نے کہا اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ان چیزوں کے اندر. تو بہرحال یہ تمام چیزیں دیکھیے، یہ اس طرح سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں.